بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کے داستانوں میں سے ایک اردو داستان غیرت کا معاملہ، جس کے راوی خود ملک صفدر حیات خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ نے عارف کی ذات سے متعلق بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز انکشافات کیے ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، گاہے بگاہے کچھ اس قسم کی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا شاہدہ اپنے شوہر سے خوش نہیں۔ اسی لمحے میری خاطر مدارت کا سامان بیٹھک میں پہنچ گیا، چنانچہ چند منٹ کے لیے ہم اصل موضوع سے ہٹ کر کھانے پینے کی باتیں کرنے لگے۔ صداقت علی پیشے کے اعتبار سے ایک متوسط زمیندار تھا۔ اس کے گھر رہن سہن اور کھانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ ایک مطمئن اور آسودہ شخص تھا۔ بات چیت اور سوچ فکر کے لحاظ سے وہ ایک معقول آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر مقتول شاہدہ اور اس کے بیوی نما شوہر عارف کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، صداقت، تم بتا رہے تھے کہ عارف 55 کے پیٹے میں ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے شاہدہ سے اس کی شادی صرف 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس نے اتنی تاخیر سے شادی کیوں کی، اور وہ بھی خود سے آدھی عمر کی ایک لڑکی سے؟ سب معلوم ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ سال ہر سال سے ہم ایک دوسرے کے پڑوس میں رہ رہے ہیں جناب۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، میں ترتیب وار اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں اس کی شادی میں تاخیر کا سبب بتاتا ہوں۔ جب عارف کی شادی کی عمر تھی تو وہ اور اس کی ماں باپ لڑکیوں کو مسترد کرتے رہے۔ کوئی لڑکی اگر عارف کو پسند آ جاتی تو اس کی ماں سلمہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، اور اگر سلمہ کی نظر کسی لڑکی پر ٹک جاتی تو عارف کسی ہیلے بہانے سے اسے ناپسند کر دیتا۔ اس طرح عارف کی عمر آگے بڑھتی رہی۔ ان ماں بیٹے کا یہ وتیرہ دیکھ کر لوگ بھی محتاط ہو گئے، اور کنواری لڑکیوں کے والدین نے ایک طرح سے انہیں بلیک لسٹ قرار دے دیا۔ چنانچہ سلمہ جہاں بھی عارف کے رشتے کی بات چلاتی، پہلے ہی قدم پر اسے منع کر دیا جاتا۔ اس عمل سے گزر کر عارف جوان سے ادھیڑ عمر ہو گیا، اور پھر وہ جیسے ہی 50-51 کا ہوا، سمجھیں کہ اس کی لاٹری کھل گئی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ جو میں لاٹری والی بات بتا رہا ہوں نا، یہی آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا جواب ہے۔ ادھر ملتان میں عارف کی ایک خالہ کنیز رہتی تھی، اور اس اللہ کی بندی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی شاہدہ۔ جب کنیز کا وقت آخر قریب آ گیا تو اس نے سنسنی سے کہا، تمہارا بیٹا عارف ابھی تک کنوارا ہے، اور میں پتہ نہیں کس پل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر میں مر گئی تو شاہدہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، کیوں نہ اس کی شادی عارف سے کر دی جائے، اس طرح میں بھی آرام سے مر سکوں گی۔ یوں شاہدہ کی عارف سے شادی ہو گئی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی صداقت علی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، جب کنیز اپنے بھانجے سے اتنی ہی محبت کرتی تھی تو بیٹی سے اس کی شادی کا خیال پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک وجہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب عارف اپنی جوانی کے عروج پر تھا تو اس وقت شاہدہ بیچاری پیدا ہوئی ہوگی۔ جب شاہدہ شادی کے قابل ہوئی تو عارف کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ یہ تو ہے ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عارف کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے تک دونوں بہنوں یعنی کنیز اور سلمہ میں شدید ترین اختلافات رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھیں۔ سلمہ یہاں یعنی ضلع جھنگ کے اس قصبے بخت پور میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی، اور کنیز ادھر ضلع ملتان کے ایک نواحی گاؤں حسینہ آباد میں اپنی بیٹی شاہدہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر جب کنیز شدید بیمار پڑی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی موت کو یقینی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے رنجش کو ختم کر دیا۔ سلمہ نے بھی کنیز کو معاف کر دیا۔ اس طرح دونوں ناراض بہنوں کی رنجش ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں عارف کی شاہدہ سے شادی ہو گئی۔ بہت خوب، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی عارف کی لاٹری نکل آئی تھی۔ لاٹری تو تھی جناب، صداقت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس لاٹری نے بعد میں عارف کا باجا بجا کے رکھ دیا۔ اسی باجے کی گونج میں وہ شاہد کی بیوی مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، اگر عارف دم خم والا شوہر ہوتا
تو یہی لاٹری اس کی شان و شوکت کے گراف کو کوہ ہمالیہ سے اوپر لے جاتی۔ یہ تو آپ بالکل درست فرماتے ہیں ملک صاحب، صداقت علی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ شاہدہ ایسی ہی زوردار اور غصے والی عورت تھی کہ جس کی بھی بیوی ہوتی اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں نے کہا، صداقت علی، شاہدہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی جا چکی ہے اور عارف کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہے۔ یوسف حلوائی کے مطابق اسے آج کہیں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا یہ یوسف کو پتہ ہے اور نہ ہی اور کوئی شخص یہ بات جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف نے یوسف سے غلط بیانی کی ہو اور وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد کہیں فرار ہو گیا ہو؟ کون سا منصوبہ ملک صاحب؟ صداقت نے متذبذب انداز میں پوچھا۔ اس کے استفسار کے جواب میں نے اسے ان معلومات سے آگاہ کر دیا جو یوسف حلوائی نے مجھے فراہم کی تھی۔ صداقت نے پوری توجہ اور انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، یہ بات تو طے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شاہدہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اگر یوسف نے عارف کے بیان کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ واپس آئے یا نہ آئے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اگر وہ شاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی کھینچ کر لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کون سی بات ملک صاحب؟ یہ بات کہ آیا شاہدہ بے وفائی کا مرتکب ہو رہی تھی یا نہیں؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر ہم یوسف کی باتوں کو بنیاد بنا کر عارف کو شاہدہ کا قاتل گردانتے ہیں تو پھر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ شاہدہ چپ کے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی اور عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ مگر کس کے ساتھ پکڑ لیا تھا، یہ ایک سنگین سوال ہے۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس رنگین و سنگین سوال کے جواب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم میری مدد کرو گے صداقت علی، کیونکہ تمہیں بھی شاہدہ کی موت کے حوالے سے کچھ اسی قسم کا شک تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ بڑے رسان سے بولا۔ میں نے اضطراری انداز میں کہا، پھر حقیقت کیا ہے وہ بھی بتا دو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میری عادت دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، اور ایسا ہی میں اپنے معاملات کے لیے دوسروں سے بھی چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا تو میں نے کہا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے عارف اور شاہدہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یوں سمجھیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال باہر کیا، مگر جو کچھ میرے دیکھنے میں آیا میں اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہاں تک بتانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام جاری رکھا، ملک صاحب، بننا سورنا عورت کا حق ہے، اور شادی شدہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی، لیکن میرے پڑوس میں یعنی عارف کے گھر میں مجھے اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا رہا۔ شاہدہ عارف کو تو اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تھی، اس کی دل بستگی کے لیے آرائش و زیبائش تو بہت دور کی بات۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو شاہدہ خود کو سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی تھی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ کو قدرت نے ماشاءاللہ جو حسن و خوبصورتی عطا کر رکھی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کسی سجاوٹ کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ آپ نے تو اسے مردہ حالت میں دیکھا ہے، اگر زندہ حالت میں اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ میں شاہدہ کی لاش کو ایک نظر دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا تھا، اس کے لیے کسی وضاحت یا تفصیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے کہا، میں نے اپنے پیشہ وارانہ کیریئر میں بہت سے زندہ لوگوں کو مردوں میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ موت زندگی پر حاوی ہونے کے بعد اس کی کون سی رونقیں چھین لیتی ہے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد صداقت علی کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، صداقت علی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تم مجھے شاہدہ کی بے پرواہی کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے۔ جناب، میں اسی طرف تو آ رہا تھا، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شاہدہ کا بننا سورنا عارف کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ عارف کا کام ایسا تھا کہ اسے دکان دوپہر کے وقت کھولنی پڑتی تھی۔ آپ جانتے ہیں ٹکے کباب کی دکانداری دوپہر سے شروع ہو کر رات گئے تک چلتی ہے۔
اور اس میں شام کے بعد کا وقت بھی بے حد مصروف ہوتا ہے، اور عموماً انہی اوقات میں شاہدہ کو بے وفائی کا موقع ملتا تھا۔ صداقت علی، تم میرے سوال کے جواب میں کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہو، اس لیے اگر تم نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی بے وفائی کا کوئی منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اس کے قتل کے سلسلے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں۔ جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، لیکن عارف کی غیر موجودگی میں اس کا خصوصاً بناؤ سنگھار اور نامحرم لوگوں کا اس کے گھر میں آنا بہت کچھ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جناب، ایک اور بات، کئی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو گاہے بگاہے دو افراد کا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس آمد و رفت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن کبھی میں نے عارف کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر شاہدہ کے قتل جیسا سنگین واقعہ نہ ہوا ہوتا اور ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے آپ مجھ سے تعاون کی بات نہ کرتے تو شاید میں اب بھی اپنی زبان بند ہی رکھتا۔ میں نے محسوس کیا کہ صداقت علی بنیادی طور پر ایک شریف النفس انسان تھا، اس لیے دوسروں کے معاملات میں بولتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اس کی تشفی کے لیے واضح الفاظ میں کہا، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ رہا ہوں صداقت علی، مجھے بتاؤ وہ دو نامحرم افراد کون ہیں جو عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر شاہدہ سے ملنے آیا کرتے تھے؟ ان میں سے ایک تو یہی موٹا یوسف ہے جو ابھی ابھی آپ سے اجازت لے کر گیا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، اور دوسرے شخص کا نام ہے داؤد۔ صداقت علی ایک کے بعد ایک چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تم یوسف حلوائی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، بالکل وہی، وہ قطعیت سے بولا۔ یہ یوسف حلوائی عارف کا ستیلا بھائی بھی ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی داؤد ہے نا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، آپ اسے آوارہ اوباش شخص سمجھ لیں۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے صداقت علی کو تکنے لگا۔ یوسف حلوائی کے حوالے سے اس نے ایک نئی بات کر دی تھی۔ اب تک یوسف سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھی، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے۔ اس کی تمام تر گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ ان دونوں میں اچھے اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں۔ رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ کیا عارف اور یوسف واقعی ستیلے بھائی ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ یوسف حلوائی سے خود پوچھ لیں۔ وہ تو جب بھی نظر آئے گا میں اس سے پوچھ ہی لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یوسف نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے؟ ممکن ہے وہ اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث نہ لانا چاہ رہا ہو۔ ناخوشگوار موضوع؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے صداقت علی کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ماضی بعید میں عارف کے باپ قاسم علی نے عارف کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت عارف کی عمر یہی کوئی 10-12 سال رہی ہوگی۔ سلمہ اور قاسم علی کے درمیان ایک بہت بڑے جھگڑے نے جنم لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں قاسم علی سلمہ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قاسم علی نے فریدہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ یوسف حلوائی اسی فریدہ کا بیٹا ہے۔ یوسف کی عمر 6-7 سال تھی تو قاسم علی نے زلیخا نامی ایک خوبصورت عورت سے تیسری شادی کر لی۔ اس بار اس نے فریدہ یعنی اپنی دوسری بیوی کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو فریدہ اپنی سوتن زلیخا کو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور بالآخر فریدہ اپنے بیٹے کو لے کر قاسم سے علیحدہ ہو گئی۔ قاسم علی نے فریدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی فریدہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ ان تمام کرداروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بس عارف اور یوسف بچے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے۔ کیا زلیخا نامی اس عورت سے بھی قاسم علی کو کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، صداقت علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ میں نے دوسرے مشکوک بندے کے بارے میں اس سے پوچھا، اور یہ داؤد کون ہے؟ داؤد بھی اسی قصبے ہی میں رہتا ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ملک صاحب، داؤد ایک آوارہ شخص ہے
کوئی خاص کام دھندا نہیں کرتا، آپ اسے ایک سڑپ چھاپ گنڈا سمجھ لیں۔ اپنے سے کمزور لوگوں پر روب ڈال کر گنڈا ٹیکس وصول کرتا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث رہتا ہے، ایک آدھ بار مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا چکا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف کے لیے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رعایت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے۔ عارف کی موجودگی میں وہ اگر اس کے گھر میں آتا جاتا نظر آیا ہے تو یہ کوئی اتنی معیوب بات نہیں، لیکن داؤد جیسے ایک مستند غنڈے کی وہاں آمدورفت قابل غور ہے۔ میں موجودہ حالات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عارف نے اپنی بیوی کے حوالے سے یوسف حلوائی کو جو کچھ بتایا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ شاہدہ کا قتل اور عارف کی روپوشی بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ آپ کا کہنا برحق ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شاہدہ کے طور طریقے بڑے ہی خطرناک تھے، خاص طور پر عارف کی غیر موجودگی میں اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اس پر داؤد کا گھر میں آنا واقعی ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یوسف حلوائی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ بہرحال وہ بھی تو شاہدہ کے لیے نامحرم ہی ہے نا۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے کے لیے اس کا آنا جانا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یوسف کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کی صداقت علی، میں نے جلدی سے کہا، اس سے تو میں بڑی سخت پوچھ گچھ کروں گا، تم فکر نہ کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ گہری فکر مندی سے بولا، ملک صاحب، حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ عارف شاہدہ کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے، آپ اسے کیسے تلاش کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ بخت پور سے باہر اور کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے رشتہ دار یا دوست یار کن کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق عارف کی صرف ایک ہی رشتہ دار باقی بچی تھی، یعنی شاہدہ، اب وہ بھی زندہ نہیں رہی۔ یہی احوال اس کے یار دوستوں کا بھی ہے، میں نے اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے گھر میں مہمانوں وغیرہ کی آمدورفت ہوتی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جناب۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر معتدل لہجے میں بولا، اس سلسلے میں ہو سکتا ہے یوسف حلوائی آپ کی کوئی مدد کر سکے، میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، لاش پوسٹ مارٹم کے بعد کل واپس آ جائے گی؟ شاہدہ کا وارث تو عارف ہی تھا، لیکن وہ منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ یوسف کے مطابق اگر واقعی وہ کسی کام سے کہیں گیا ہے تو شام تک اسے واپس آ جانا چاہیے۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، میں شاہدہ کی لاش اس کے حوالے کر دوں گا، بشرط یہ کہ وہ شاہدہ کے قتل میں ملوث نہ پایا گیا ہو۔ لیکن اگر اس کی واپسی نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں جناب، وہ بڑے رسان سے بولا، اگر تو عارف شاہدہ کو قتل کر کے فرار ہوا ہے تو اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، بس سمجھیں وہ گیا ہاتھ سے۔ وہ ہاتھ سے تو نہیں جاتا صداقت علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے ادھر ملتان میں شاہدہ کے دیگر رشتہ دار بھی ہیں؟ اگر آج شام تک عارف واپس نہیں آتا تو کل صبح کسی بندے کو ملتان بھیج کر شاہدہ کے رشتہ داروں کو اس اندوناک واقعے کی خبر تو دینا ہوگی نا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ سوال مجھے یوسف حلوائی ہی سے پوچھنا پڑے گا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ صداقت علی خاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں مزید 2-4 سوالات کے بعد اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ واپسی کے سفر میں اکیلا ہی تھانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ جائے وقوع کی طرف آنے والوں میں سے حوالدار نصیر شاہ کو میں نے شاہدہ کی لاش کے ہمراہ سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا، اور یوسف حلوائی بھی مجھ سے اجازت طلب کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ جب یوسف عارف کے گھر سے جا رہا تھا تو میرا اندازہ یہی تھا کہ اس سے مزید کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، لیکن حالات میں اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اور میرے خیال میں اب یوسف سے پوچھنے کے لیے بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے داؤد کو تھانے بلا کر اس کا شاندار انٹرویو بھی کرنا تھا۔ میں اسی لایا عمل کو ترتیب دیتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ضلع جھنگ کے نواح میں واقع بخت پور نامی یہ قصبہ خاصا گنجان آباد تھا، اور مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں قصبے کے معاملات اور تمام لوگوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ بہرحال کوئی بھی بات ہمیشہ نئی نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہو ہی جاتی ہے۔
کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے پرانا ہو ہی جانا تھا۔ یہی حقیقت ہے اور دستور زمانہ بھی۔ دوپہر کے بعد میں نے حیدر علی نامی کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے داؤد کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ حیدر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور میں نے اسے خاصا ہوشیار قسم کا بندہ پایا تھا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں ان باتوں کی تصدیق کر دی جو صداقت علی نے مجھے داؤد کے حوالے سے بتائی تھیں۔ تاہم حیدر علی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ داؤد کا عارف کے گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ حیدر علی کو داؤد کی جانب روانہ کر دیا۔ اسے داؤد کو بڑے طریقے سلیقے سے گھیر کر اپنے ساتھ تھانے لانا تھا۔ ساتھ ہی یوسف حلوائی کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ مجھ سے تھانے آ کر ملے۔ وہ احکام کی تعمیل کا یقین دلا کر میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار نصیر شاہ ہسپتال سے واپس آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان تازہ ترین حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ نصیر شاہ ایک سمجھدار اور تجربے کار حوالدار تھا۔ میں نے اسے ان باتوں سے آگاہ کیا جو صداقت علی نے مجھے بتائی تھیں۔ داؤد کے بارے میں نصیر شاہ کی رائے بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ اس کی بدماشیوں اور بدگماشیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ داؤد کے کالے کرتوت سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور ابھی تک اس کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو چکی ہے جناب، حوالدار نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وہ جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ میں اس کی جیل یاترا کے بارے میں سن چکا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی سزاؤں سے داؤد جیسے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ انہیں یا تو کہیں لمبا ہی فٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر گاہے بگاہے خاطر مدارت کے لیے تھانے بلاتے رہنا چاہیے۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن داؤد جیسے غنڈوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ جو داؤد ہے نا، یہ بہت سوچ سمجھ کر کارروائی کرتا ہے۔ اپنے برابر کے یا زیادہ طاقتور لوگوں پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ کمزور افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ کمزور آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظلم و زیادتی برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ظالم کی شکایت لے کر کسی صاحب اختیار آدمی کے پاس نہیں پہنچتا۔ اور آپ جانتے ہیں ملک صاحب، جب تک کسی شخص کے خلاف ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہ آئے، ہم کارروائی نہ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری اپنی جگہ، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن داؤد جیسے غنڈوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کے پاس اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں۔ اگر ایک تھانہ انچارج داؤد جیسے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جائے تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ میں نے حوالدار نصیر شاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ داؤد کو یہاں بلانے کے لیے کانسٹیبل حیدر علی روانہ ہو چکا۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو آگے بڑھی تو حوالدار نے کہا، ملک صاحب، اگر یوسف حلوائی کا بیان درست نکلا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سمجھنے کے باوجود پوچھا، کس قسم کی مشکل شاہ جی؟ دیکھیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر عارف کو یوسف سے کہی ہوئی یہ بات سچ نکلتی ہے کہ شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی، تو اس امر کے قوی امکانات ہیں عارف ہی نے شاہدہ کو قتل کیا ہوگا۔ اس صورت میں عارف کی واپسی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں شاہدہ کی لاش کا کیا ہوگا؟ کس کے حوالے کریں گے ہم لاش کو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے نصیر شاہ کو صداقت علی سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلاً بتلایا۔ اس میں شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی کا خصوصاً ذکر کیا اور آخر میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف حلوائی، صداقت علی اور شاہ جی، آپ سمیت سب کا یہی خیال ہے کہ اگر عارف نے شاہدہ کو قتل کیا ہے تو وہ پلٹ کر بخت پور میں قدم نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کے امکانات تو ہیں کہ عارف نے شاہدہ کی بے وفائی سے اسے قتل کر دیا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو، عارف کا شاہدہ کے قتل سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ واقعی کسی کام سے کہیں گیا ہو۔ ہمیں اس واقعے کے اس زاویے کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو ملک صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، شاہ جی، شاہدہ قتل ہو گئی اور اس کا شوہر متوقع قاتل عارف منظر سے غائب ہے۔ ان دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میں نے اس گھر پر سرکاری تالا لگوا دیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا، عارف کے گھر کی نگرانی بہت ضروری ہے، خصوصاً رات کے وقت۔ اس قسم کے بند گھر چوروں اور ڈکیتوں کی دلچسپی کا خصوصی مرکز بن جاتے ہیں۔
اس گھر پر جو قیامت ٹوٹی سو ٹوٹی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی کوئی مہم جو چور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں صفایا ہی نہ کر دے، لہٰذا کسی چالاک قسم کے کانسٹیبل کی وہاں ڈیوٹی لازمی ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک ایسا کانسٹیبل ہے جناب جو راتوں کو جاگنے کا بڑا ماہر ہے، نصیر شاہ نے بتایا۔ عارف کے گھر پر اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلائیں اس کانسٹیبل کو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل وسیم میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سنا ہے تم راتوں کو جاگنے کے بہت ماہر ہو۔ بس جی، اپنی اپنی عادت کی بات ہوتی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ کچھ لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیر سے نیند آتی ہے۔ میں کبھی بھی آدھی رات سے پہلے نہیں سویا، اور اگر کوئی دلچسپ مصروفیت ہو تو پوری رات جاگ کر بھی گزار سکتا ہوں۔ پھر اگلے روز تمہیں نیند نہیں آتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں جناب، اس نے جواب دیا، بس دن میں 1-2 گھنٹے آرام کے لیے مل جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بس تو ٹھیک ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے عارف کے گھر کی خفیہ نگرانی کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی ادھر روانہ ہو جاتا ہوں۔ وہ فرما برداری سے بولا، انشاءاللہ آپ کو میرے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وسیم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس نگرانی کے دوران اگر تمہیں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً ایکشن میں آ جانا، اور اس واقعے کی اطلاع دینے میں کسی قسم کی تاخیر سے کام نہ لینا۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر تمہیں کسی بھی وقت کہیں بھی عارف کی شکل نظر آئے تو اسے پہلی فرصت میں پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا ہوں مجھے وہاں کس نوعیت کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ وسیم کے جانے کے بعد میں دوبارہ حوالدار نسیم شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شاہ جی، آپ ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر ملتان میں شاہدہ کا کوئی والی وارث ہے یا نہیں۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے اب تک جو پوچھ تاچھ کرنی تھی اس کے مطابق عارف اور شاہدہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ معلومات تو میری بھی یہی ہیں ملک صاحب، وہ گھمبیر لہجے میں بولا، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اسی وقت کانسٹیبل حیدر علی واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ کیا بات ہے حیدر علی، تم جن لوگوں کو لینے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، جب میں نے حیدر علی کو داؤد کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا تو ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ادھر مین بازار میں یوسف حلوائی سے بھی کہتا جائے کہ وہ فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملے۔ لوگوں سے میری مراد یہی داؤد اور یوسف حلوائی ہی تھے۔ حیدر علی نے بڑی رسانیت سے جواب دیا، ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق پہلے مین بازار میں یوسف کے پاس ہی گیا تھا اور اسے آپ کا حکم سنا دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ میں نے حیدر علی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بس ابھی 5 منٹ میں تھانے پہنچتا ہوں۔ اس کے یہ 5 منٹ کتنے لمبے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تو اس بات کو پون گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، وہ یہاں نہیں پہنچا۔ جناب، اگر آپ کا حکم ہو تو میں دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے کان سے پکڑ کر لاتا ہوں۔ حیدر علی نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں، اس کے ساتھ تو یہی سلوک کرنا ہوگا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اور اس داؤد کی کیا رپورٹ ہے؟ داؤد اس وقت بخت پور میں موجود نہیں جناب، وہ حتمی انداز میں بولا۔ بخت پور میں موجود نہیں تو کہاں چلا گیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ حیدر علی نے بتایا، میں نے اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے پوچھا ہے، اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، پتہ چلا ہے وہ آج صبح چک عمر گیا ہے اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ چک عمر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور بخت پور کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس داؤد کم بخت کو بھی آج ہی چک عمر جانا تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی سوال ابھرا کہ کہیں داؤد کسی خاص پلاننگ کے تحت تو بخت پور سے غائب نہیں ہوا۔ اس کا غائب ہونا موجودہ صورتحال میں اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ شاہدہ کے قتل سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اس کے انٹرویو کے لیے مجھے کل تک انتظار کرنا تھا یا پھر فوری طور پر چک عمر جا کر اس کی گردن پکڑنی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے یوسف حلوائی کو چیک کر لوں، اس کے بعد داؤد کی طرف رخ کروں گا۔ میں نے حیدر علی سے کہا، تم جاؤ اور یوسف حلوائی کو کان سے پکڑ کر لے آؤ۔ اوہ اچھا جناب، وہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نصیر شاہ نے کہا، ملک صاحب، شاہدہ کی لاش کو تو یوسف حلوائی کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے، اس حوالے سے وہ شاہدہ کا بھی رشتہ دار ہی ہوا۔
یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سے پہلے میں یوسف حلوائی کو کاسٹک سوڈے سے دھونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی صفائی دھلائی ضرور کریں جناب۔ حیدر علی ابھی اسے کان سے پکڑ کر لانے ہی والا ہے، حوالدار نے کہا۔ میں بھی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہوں جو آپ نے مجھے سونپا ہے۔ بالکل بالکل، میں نے جلدی سے کہا، نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔